الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ زکوٰۃ کے حوالے سے احادیث آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ باب ہے العشر فیما یسقى من ماء السماء وبالماء الجاری۔ کھیتی کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ فصل جو بارش کی صورت میں پروان چڑھتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں خرید کر پانی لگایا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر، وہ کھیتی جو بارش یا چشمے سے سیراب ہو یا وہ زمین جو خود بخود سیراب ہو، العشر اس میں 10واں حصہ لیا جائے گا۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، اور جو کھیتی کنویں کے پانی سے سینچی جائے یعنی پانی خرید کے لگایا جائے، اس فصل میں سے 20واں حصہ لیا جائے گا۔ تو فصل کا یہ حساب ہے کہ وہ جب بھی تیار ہو جائے گی، وہ سال میں 1 مرتبہ ہو، سال میں 2 مرتبہ ہو، سال میں 3 مرتبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، جس دن فصل کاٹ لی جاتی ہے اس دن اس کا حق ادا کر دو۔ یعنی عام طور پر زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں یہ سال بعد دیتے ہیں، جانوروں کی زکوٰۃ سال بعد ہے، لیکن فصل کی جو زکوٰۃ ہے وہ عشر ہوتا ہے، 10واں حصہ، وہ اس وقت دیا جائے گا جب بھی فصل کی کٹائی کی جائے گی۔ اگر پانی فری میں لگا ہے، بارش کا پانی ہے یا خود بخود زمین سیراب ہو گئی ہے، تو پھر 10واں حصہ ہے، اور اگر پانی خرید کے لگایا ہے، محنت کی ہے اس میں، ظاہری سی بات ہے سرمایہ لگا ہے، تو اس میں سے 20واں حصہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی اخذ صدقۃ التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس التمر صدقہ، جب کھجور درختوں سے توڑیں اس وقت زکوٰۃ لی جائے، نیز کیا بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ صدقے کی کھجوروں سے کچھ کھا لے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالتمر عند صرام النخل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں فصلیں کٹتے ہی آنے لگتی، حتی یصیر عنده قوما من تمر، یہاں تک کہ دوسرا شخص بھی اپنے کھجوریں لے آتا، اس طرح کھجوروں کے صدقے کا ڈھیر لگ جاتا۔ فجعل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما یلعبان بذلک التمر، ایک دن حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کھجوروں سے کھیلنے لگے۔ فاخذ احدہما تمرۃ فجعلها فی فیہ، ان میں سے ایک پھول نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا تھا ہما ریحانتائی، یہ دنیا کے اندر میرے 2 پھول ہیں، یہ 2 پھول ہیں۔ تو ان حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے ایک نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی،
فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کی طرف دیکھا، نواسے کی طرف دیکھا، فاخرجها من فیہ، تو آپ نے منہ میں سے وہ کھجور نکال کے پھینک دی۔ فقال، آپ نے فرمایا، الا اما علمت، بیٹا آپ کو معلوم نہیں، ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکلون صدقہ، کہ آل محمد صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ کیسی عجیب بات ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید زادوں کو کہا جاتا ہے نا۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں آپ نے زندگی گزاری، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا بیشتر حصہ وہیں پہ گزرا، وہاں اتنے ہمیں سید زادے نظر نہیں آتے، اور یہاں پہ ہمیں ایٹ پوٹو تو ہر بندے کہتا میں سید زادہ، چلیں مان لیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے سید زادہ اپنے آپ کو کہلایا ہے نا، تو پھر اس سید زادے کی لاج بھی رکھے۔ منہ پہ نہ داڑھی ہے، نہ عمل و کردار ہے، نہ کوئی ایسی کوئی صورت نظر آتی ہے، اور کہے میں سید زادہ ہوں، یہ کیسے دعویٰ ہے؟ ایک عام امتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، تو اس صورت میں اس کی شکل و صورت، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کا نکاح کرنا، اس کا لین دین کے معاملات کرنا، وہ سارے اس تعلیمات کے مطابق ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ایک عام مسلمان۔ لیکن جو اپنے آپ کو سید زیادہ ظاہر کرے اور یہ اپنے آپ کو شو کروائے، باور کرائے کہ میرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے، اس کے لیے تو یہ چیزیں پھر لازم ہو جاتی ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنی نسبت کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، تو ان جیسی شکل و صورت تو لے کے آئے، کردار تو لے کر آئے، عمل تو لے کر آئے۔ اس لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی لاج رکھنا بڑی مشکل ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بہتر۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جی تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے، اس مبارک خاندان کے ساتھ ہے، لیکن بیچ میں کیا معاملہ یہ اللہ ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اس بات کی تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا ہم نے حرام نہیں کھانا، حرام خوری سے بچوں کو بچانا چاہیے، اور کوشش کر کے اپنے بچوں کو صدقے کے مال سے بچانا چاہیے۔ یہ لوگوں کی میل کچھ ہے، ایک بندہ مجبور ہے، اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے یہ چیز حلال بھی ہے، لیکن ایک بندے نے اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لیا ہے کہ وہ بچوں کو صدقہ کھلاتا ہے، زکوٰۃ کھلاتا ہے، خیرات کھلاتا ہے، اس کو حلال کی اور محنت کی کمائی لا کے کیوں نہیں کھلاتا؟ استاد گرامی سیدی و مرشدی مولانا ارشاد القصری صاحب حفظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ حلال مال کمانے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، حلال کمانے کے لیے بے شمار ذرائع ہیں، حرام کے ذرائع گنتی کے ہیں، ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی، لیکن انسان ایسا کم ظرف ہے، پھر حرام کی طرف لپکتا ہے، پھر حرام کی طرف منہ مارتا ہے، جبکہ حلال کے وسیع ذرائع موجود ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی تربیت کی اس چیز کی، اپنے نواسوں کی، اپنے بیٹوں کی۔ آپ ان کو اپنے بیٹے فرمایا کرتے تھے، کہیں آپ نے بتایا یہ میرے پھول ہیں، حتیٰ کہ آپ نے اپنے ان بیٹوں کا عقیقہ آپ نے خود کیا ہے، نانا نے عقیقہ کیا ہے، جہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عقیقے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ باپ ہی قدم اٹھائے، چچا بھی اٹھا سکتا ہے، تایا بھی اٹھا سکتا ہے، نانا دادا جس کے اندر ہمت ہے وہ اٹھا لے، وہ عقیقہ کر لے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب چیز ہے، بات بیچ میں سے آ گئی ہے کہ ہمارے ہاں جب بچہ ہوتا ہے نا تو مٹھائی کے اوپر ہزاروں روپے لوٹا دیا جاتا ہے، جی فلاں کے اندر اتنے کلو بھیجنی ہے، فلاں کے گھر میں اتنے کلو بھیجنی ہے، فلاں کے اتنے گھر میں۔ حالانکہ مٹھائی ہمارا ایک رسم اور رواج ہے، سنت نہیں ہے۔
سنت یہ ہے کہ آپ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کریں. بیٹا ہے تو 2 بکرے لے کے آئیں، بیٹی ہے تو 1 بکرا لے کے آئیں. یقین جانیے کہ ہم اس سنت سے اس قدر منہ موڑے ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تو شاید اس چیز کا علم ہی نہیں ہے. ایک آدمی بتاتا ہے، دوست، ایک آدمی نے لاکھوں روپیہ مٹھائی پہ لگا دیا. بھتیجا ہوا، خوشی ہوئی اسے. آپ کو پتا نا مٹھائیوں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، امیروں کے لیے الگ ہے، غریبوں کے لیے الگ ہے، بڑے بڑے دکانیں بنی ہوئی. وہ ایک الگ بات ہے کہ اونچے پکوان، اونچے دکان، پھیکے پکوان. بس لیکن چڑھتے سورج کو سلام. کہنے لگا، میں نے اسے کہا کہ یار مٹھائی اتنی تقسیم کر دی ہے تو آپ عقیقہ تو کر لیتے. کہتا وہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ بچے کی طرف سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، 2 جانیں، بیٹے کی طرف سے، بیٹی کی طرف سے 1 جان. کہنے لگا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اگر آپ مٹھائی نہ بانٹیں نا، آپ لوگوں کی باتیں سن لیں، لوگ کہہ لیں جی انہوں نے منہ نہیں میٹھا کرایا، نہ ہو، اس سنت کے اوپر تو عمل کریں. اور اگر اللہ نے وسائل دی ہے تو مٹھائی بھی بانٹتے پھر اور سنت پہ بھی عمل کریں. سنت چھوڑ دی جاتی ہے، مٹھائی بانٹ بانٹ کے جب کہا جاتا ہے عقیقہ کر لیں، ہمارے اندر گنجائش ہی نہیں رہی، ہمارے اندر گنجائش ہی. اس لیے ان چیزوں کا انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بہت سارے ہمارے احباب آپ کو اس موقع پر نظر آئیں گے، کوئی انتظام نہیں کرتے اس چیز کا. اگر کسی کو اللہ نے تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی ہے وہ اس کا انتظام کرتا ہے، ورنہ عام طور پر اس کا انتظام ہی نہیں ہوتا. باتوں میں سے بات نکلی تھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہم نے اپنی ہاتھ کی محنت کی کمائی کھانی. یہ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا تھا نا، سنا تھا حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام سے 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، آپ نے دے دیا. اس کے بعد آپ نے کہا حکیم یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ اللہ کے رسول آپ کے بعد، آج کے بعد میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا، لینے سے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. حتیٰ کہ یہاں تک بھی ملتا ہے اونٹ پہ بیٹھے، اونٹ کھڑا ہو گیا، وہ کوڑا نیچے گر گیا، چھڑی، کسی کو نہیں کہا کہ مجھے یہ پکڑا دو. اونٹ کو بٹھایا ہے، آپ کو پتا اونٹ کھڑے ہوتے بیٹھتے وقت ٹائم لیتا ہے، بٹھایا ہے، خود اپنا کوڑا اٹھایا ہے، کہا کیا، کیوں؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا. حالانکہ اس میں کیا ہے؟ یہ ہے وفا، یہ ہے وہ جو بات منہ سے نکالی اس کو پورا کر کے دکھانا. ہمارے ہاں تو کوئی عزم بھی نہیں کرتا اس چیز کا، اس چیز کا عزم ہی نہیں کرتا. وہ کہتا میرا سلسلہ چل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، چلائی جائے. لہذا بچوں کی بچپن سے تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑا ہو کر بھی ان چیزوں سے بچ سکے. 2 واقعات ہیں. ایک ہارون الرشید کا واقعہ ملتا ہے کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے مصر کی عدالت میں تقریباً اسی جیسا ایک کیس آیا. کیس یہ آیا کہ ایک چور پکڑا گیا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. بیٹا کہنے لگا کہ میرا ہاتھ بعد میں کاٹا جائے، میری ماں کا پہلے کاٹا جائے. دنیا حیران پریشان کہ بیٹا اپنی ماں کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے. اسے پوچھا گیا کہ ماں سبب ذالک، اس چیز کا سبب کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو میری ماں کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ کہنے لگا کہ جب میں چھوٹا سا تھا نا تو ہمسایوں کی مرغی کا انڈا چوری کر کے لایا تھا، تو میری ماں نے مجھے تھپکی دی تھی کہ ماشاءاللہ میرا بیٹا اس قابل ہو گیا. اگر میری ماں اس دن مجھے روک دیتی، مجھے پکڑ لیتی، تو آج میں اس سٹیج پہ نہ ہوتا. مجھے یہاں تک لانے میں کردار ہی میری ماں کا ہے. اس لیے مقولہ ہے کہ چور کو نہ مارے، چور کی ماں کو مارے. یہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، بچوں کو گندگی سے بچانا چاہیے، ان کی تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. بات پھر وہی گھوم کے آ جاتی جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ جنہوں نے تربیت کرنی ان کی خود ہی تربیت ہونے والی، ان کی اپنی تربیت ہے ہی نہیں. آپ کا بچہ اسکول کیا پڑھ کے آیا آپ کو پتہ ہی نہیں،
اگر آپ نے اپنا بچہ مدرسے میں ڈالا ہے، وہ کیا پڑھ کے آیا آپ کو پتہ ہی نہیں، کیا اس نے سبق سنایا آپ کو کوئی نہیں پتہ، اس نے سب کی منزل سنائی کوئی نہیں پتہ، آپ کو خود کو نہیں آتی، آپ اس سے دعا سننا چاہتے ہیں آپ کو خود کو نہیں آتی، کیا کریں گے؟ المیہ ہی المیہ ہے، کیا بندہ کرے؟ اس لیے بار ایک عام جنرل جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسا جھوٹ بولنا، سچ بولنے کی اہمیت، حلال حرام کا، انسان کو ان چیزوں کا شعور تو اس کو ہوتا ہے نا، گندگی کا اور طہارت کا، ان چیزوں کا تو انسان کو پتہ ہوتا ہے نا، اپنے بچوں کی تربیت تو کر سکتا ہے کہ ان کو اس چیز کا بتایا جائے کہ گندگی جو ہے وہ جنات کا بسیرا بن جاتا ہے، گندگی کی جہاں پہ غلاظت وغیرہ زیادہ ہو وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ انسانی طبیعت کے بھی منافی، انسان گندگی کو پسند نہیں کرتا، وہ صاف ستھرا رہنا چاہتا ہے، اس لیے بچوں کو بچپن سے ہی ان چیزوں کی عادت ڈالنی چاہیے، ان کو صفائی ستھرائی کے طریقے بتانے چاہیے، ان کے آپ خود آگے بڑھ کر ان کے ناخن کاٹنا، ان کے وقت پر بال کٹوانا اور ان کو نہلانے کا اہتمام کرنا، ان کو اچھے سے اچھے کپڑے پہنانے کی کوشش کرنا اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق، ان چیزوں کا انتظام کریں گے، بچوں کو یہ یاد رہے گا کہ ہمارے والدین نے بچپن سے ہی ہماری ان چیزوں کی تربیت کی۔ آپ بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ کو بہت ساری اپنے والدین کی باتیں یاد ہوں گی کہ ہمارے والدین بچپن میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے، اگر کسی کو پھینٹی لگتی رہی ہے تو اس کو وہ بھی یاد ہوگی، اور اگر کسی کے ساتھ پیار محبت والے معاملے ہیں تو اس کو وہ بھی یاد ہوں گے۔ تو اسی طرح اولاد کو وہ چیزیں یاد رہتی ہیں، اور اس کا سارا کریڈٹ آپ کو جانا ہے۔ آپ کے بچے بڑے ہو کر جب لوگوں میں بیٹھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کا دین نہیں دے سکتے جنہوں نے بچپن سے ہی ہماری ان چیزوں کی تربیت کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر کھجور باہر نکالی اور آپ نے پھینک دی، فرمایا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ اگلی حدیث انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج کے لیے ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔